آپ سرکار کا فرمان مبارک ہے، جس شخص نے اپنے آپ کو میری طرف منسوب کیا اور میرے ارادت مندوں کے حلقے میں شامل ہو گیا، ایسا شخص میرے اصحاب اور مریدین میں سے ہے۔ یعنی یہ تو حضور غوث اعظم کا اپنا فرمان ہے کہ جس بندے نے اپنے آپ کو مجھ سے منسوب کیا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ میرا مرید ہے، میرے ارادت مندوں میں داخل ہو گیا، وہ شخص میرے ہی اصحاب اور میرے ہی مریدین میں سے ہے۔ اللہ تبارک و حضور غوث اعظم نے فرمایا اللہ اس کو قبول فرماتے ہوئے اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ ویسے بھی احادیث مبارکہ کے مفہوم سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کو جس سے محبت اور عقیدت ہوگی وہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا، بھلے اس جیسی اعمال نہ بھی رکھتا ہو۔ لہذا سلسلہ قادریہ سے نسبت رکھنے والے اگر بلا واسطہ حضور غوث اعظم کے مرید ہیں تو بالواسطہ سہروردیہ، نقشبندیہ، چشتیہ بھی حضور غوث اعظم ہی کے مرید اور فیض یافتہ ہیں۔ بھلے وہ چشتی ہیں، وہ سہروردی ہیں، وہ نقشبندی ہیں، سب حضور غوث اعظم ہی کے مرید اور فیض یافتہ ہیں۔ مثلا شہنشاہ چشت اہل بہشت سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، آپ نے جب کئی 100 میل دور خراسان کے ریگستان میں حضور غوث اعظم کا فرمان علی شان قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ سنا کہ میرا یہ قدم ہر غوث کو تب ابدال قلندر کی گردن پر ہے، تو خواجہ سلطان الہند معین الدین چشتی اجمیری نے اپنی گردن جھکاتے ہوئے فرمایا بلکہ میری سر کی آنکھوں پر، ان کی پلکوں کے اوپر۔ اور پھر آپ جب بغداد شریف میں حضور غوث اعظم کی خدمت اور صحبت میں 57 دن گزارنے کے بعد عراق کی ولایت کے طالب ہوئے تو حضور غوث اعظم نے فرمایا معین الدین، ہم عراق شہاب الدین سہروردی کو دے چکے، ہم آپ کو ہندوستان عطا کرتی ہیں۔ اسی طرح نقشبندیوں کے بادشاہ لے لیں، شہنشاہ نقشبند خواجہ بہاؤالدین بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صفحہ نمبر 62 کے پر پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ نہ صرف وہ حضور غوث اعظم کی توجہ سے فیض یاب ہوئے بلکہ اپنے قلب اطہر پر آپ ہی کی بارگاہ سے اس میں ذات ثبت کروانے کے ساتھ ساتھ نقش بند کا لقب بھی پایا، خواجہ بہاؤالدین نقش بند نے۔ اب رہ گیا سلسلہ سہروردیہ، تو شیخ الشیوخ خواجہ محمد عمر شہاب الدین سہروردی نہ صرف حضور غوث اعظم کی دعا کا نتیجہ ہیں بلکہ آپ کا فرمان ہے، آپ کہتے ہیں کہ آغاز جوانی میں جب میں جوان تھا تو علم الکلام، فلسفہ یونانی اور علوم مناظرہ و مجادلہ وغیرہ پر مجھے بڑا عبور حاصل تھا۔ ایک روز شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور فرمایا ہم نے تمہارے سینے سے علم الکلام معاف کر کے ہم نے تمہارے سینے کو معرفت حق سے بھر دیا۔ خواجہ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں خدا کی قسم ابھی آپ کا ہاتھ میرے سینے سے جدا نہ ہوا تھا کہ ان کتابوں کا ایک لفظ بھی مجھے یاد نہ رہا، اور جب آپ کی بارگاہ سے واپس ہوا تو علم و حکمت اور علم لدنی میری زبان پر جاری ہو چکے تھے۔ بھئی یہ سہروردیہ کے بادشاہ، وہ نقشبندیہ کے، وہ چشتیوں کے بادشاہ۔ اب جب اصل چاروں بڑے سلاسل میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا فیض گردش کر رہا ہے تو ضمنی سلسلوں کا کیا کہنا؟ معلوم ہوا سلسلہ کوئی بھی ہو، وہ لوگ مرید اور فیض یافتہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہی کے ہیں۔
اور شاید اسی لیے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فرمان ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار میں 11ویں امام حسن عسکری کے بعد سے امام مہدی تک ہر ولی، حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت اطہار میں 11ویں امام حسن عسکری کے بعد سے امام مہدی تک ہر ولی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا محتاج ہے۔ اس لیے شاید آپ نے فرمایا شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم الوی واتصالی، میرے مست ہونے کے بعد تم نے میرے پیمانے میں بچی شراب پی تو لی، لیکن پھر بھی میرے بلند مرتبے اور قرب کو نہ پا سکے۔